دوستو، تاجدار مدینہ آقا دو جہاں حضور نے فرمایا کہ میری امت ایک وجود کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم کا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ تو ہمیں ایک سازش کے تحت ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ہمارا اصل رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ اس لیے میں تمام امت مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ظلم اور جبر فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اس تکلیف کو، اس درد کو ہم سب کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت غزہ کو مکمل مٹا دیا گیا ہے اور 11 ہفتوں سے غزہ پر پانی اور روٹی کا جو کھانے کا جو راستے ہیں وہ بند ہیں۔ دنیا بھر کے وہ ممالک بھی بول پڑے ہیں جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا سے ملک بھی بول پڑے ہیں، خدا راستے کھولے گئے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 2 دنوں میں 14,000 بچوں کا مرنے کا خطرہ ہے۔ تو میں تمام امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ ظلم اور جبر کی حد ہو گئی ہے۔ خدا فلسطین کے لیے آواز بنائیں، خدا غزہ کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارا اصل رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ تو یہ قرآن کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کاش ہمیں قرآن پر یقین ہوتا تو اس وقت غزہ میں یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں غیرت والے رہنما عطا فرمائے، جسے صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، جسے سلطان محمود غزنوی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی بے انتہا مدد فرمائے۔ آمین۔